الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعریف و تمجید، بڑائی، کبریائی، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا کل ہے۔ اس کے بعد بے شمار ہدیہ درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، مرشد اعظم، رہبر اعظم، معلم انسانیت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک، رحمتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ، شہر کریم، شہر الصبر، شہر الرحمہ، شہر الصدقہ، شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، شہر الدعا، دعا کا مہینہ، اور آخر میں یہ کہوں گا مہمان مہینہ، جو چند دن پہلے شروع ہوا تھا، اب ہم اس کو الوداع کہنے جا رہے ہیں۔ مہمان مہینہ، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، تو یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، یہ شہر القرآن بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی، تو یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس کے اندر، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی کو
کامیاب بنانا چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے نظام کو چلانا چاہتا ہے، کیونکہ اس قرآن کے اندر پوری زندگی کا نظام حیات ہے، یہ پوری زندگی کے نظام حیات پر محیط یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور یہ آپ کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس قرآن کے نزول کی وجہ سے اس ماہ مقدس کو اس قدر مقام ملا، اس قدر درجہ ملا کہ شہر الرحمہ، شہر البرکہ، شہر المغفرہ اور شہر القرآن، شہر الصبر، شہر المواسات، شہر الدعا بن گیا۔ اور یہ مہینہ جس میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس عشرے میں نازل ہوا وہ عشرہ تمام مہینے کے عشروں سے افضل، اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل، افضل ہی نہیں بلکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات لیلۃ القدر جس میں یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کتنی افضل ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں کا حساب ہم دنیا کے حساب کتاب سے لگائیں تو 83 سال یا 84 سال، 83 یا 84 ایئرز بنتے ہیں ایک رات کی عبادت۔ اور جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں سے افضل، جس کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور جس پہاڑی پر نازل ہوا وہ پہاڑ تمام پہاڑیوں سے وہ افضل، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام انبیاء کے سردار سید الانبیاء، جس امت پر نازل ہوا یہ امت تمام امتوں سے افضل۔ یہ ہے قرآن کریم کا مقام، اس قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے کہ یہ کس قدر برکت والا قرآن ہے کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ تو یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ بھی ہے، شہر القرآن ہے، ہمیں یہ مہینہ دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن اور صیام یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں ان دونوں کی، روزہ رکھنے والوں کی اور قرآن پڑھنے والوں کی سفارش کریں گے۔ قال القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ دونوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور کہیں گے، قرآن کہے گا رب منعت النوم باللیل فشفعنی فی، یا اللہ میں نے رات کو اس نے اپنی نیند کو قربان کیا اور قرآن کو پڑھتا رہا، فشفعنی فی، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ویقول الصیام یا ربی انی منعتہ الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوت کے جائز کاموں سے بھی روکے رکھا دن کے اندر، فشفعنی فی، فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو اس کے حق میں، قرآن پڑھنے والے کے حق میں قرآن کی سفارش اور روزہ رکھنے والے کے حق میں روزے کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ،
قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، ان کی سفارش کرے گا۔ تو پھر ہم اس سے اپنا تعلق نہ جوڑیں، اس کو سال بھر بند کر کے رکھیں اور صرف رمضان میں کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں تک نہ۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو پورے قرآن میں، پورے رمضان کے بعد پورے 11 مہینوں میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، دیکھتے تک نہیں اور اس سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ ہم اس سے ہدایت لیں، اس سے اپنی زندگی کا پورا نظام، پوری اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ اور ہم اسے پڑھتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، جبکہ قرآن کے بارے میں تو یہ بار بار قرآن کریم میں آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ ہے جو بالکل سیدھی رہنمائی کرتا ہے، ہر طرح کے ٹیڑھ سے کجی سے ہٹ کر یہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ وہ یبشر المؤمنین، اور یہ خوشخبری ہے قرآن مومنوں کے لیے۔ کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، جو اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن کریم پڑھنے والے دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ قرآن آخرت میں بھی سفارشی بن کر آئے گا، اور یہ قرآن اس کے پڑھنے والے کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کی بخشش نہ کروا لے۔ اور دنیا میں اس کا اور کیا مقام ہے؟ قرآن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تذکرہ کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو قرآن ہم نے بھیجا ہے وہ قرآن شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی، روحانی بیماریوں کی بھی، جسم کی بھی، روح کی بھی، ظاہر کی بھی، باطن کی بھی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یہاں پر بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ قرآن تو کچھ پڑھتے ہیں، کبھی کوئی بیمار ہو گئے تو قرآن پڑھ لیا، وہ بار بار پڑھتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ فائدہ ملتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا، کہ یہ اس نے پہلے تو کبھی اس کو پوچھا نہیں، دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، اب جب اس کے سر پر پڑی ہے تو اب یہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ پہلے مومن بننا پڑے گا، اب یہ ہم کیسے کریں؟ تو یہی تو انسانوں کو دنیا میں بھیجا کس لیے اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، مومن بننے کے لیے۔ یہ قرآن فائدہ بھی ان کو دیتا ہے جو مومن ہیں، مومن بننا پڑے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو یہ گھاٹا دیتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، اپنی جان پر گناہ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ فوراً ہم ایک آیت پڑھ لیں، 2 سورتیں پڑھ لیں، دم کر لیں، دم کروا لیں، فوراً ہمیں اثر ہو جائے۔ نہیں، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، دل کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کے لیے پہلے ایسی میڈیسن دینی پڑتی ہے کہ وہ اس میڈیسن کو اس کا جسم ایکسپٹ بھی کر لے، قبول بھی کر لے۔ ایسا نہیں، یہی بات یہاں پر ہے کہ قرآن کے لیے آپ کو کچھ تھوڑا سا تیار ہونا پڑے گا۔ اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر، لوگوں کو، اے لوگو، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک وصیت آئی ہے، ایک نصیحت آئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ شفاء لما فی الصدور، وہ جو دلوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر جو دل ہے ان کے لیے شفا ہے۔ اور یہ بات بار بار کہی جاتی ہے
سمجھنا چاہیے کہ انسان کے ظاہری جسم کا دار و مدار اس کے دل کے اوپر ہے. اگر دل کمزور ہے، دل بیمار ہے، دل میں کوئی بیماری ہے، دل میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی وال بند ہے، تو اس کا جسم توانا نہیں رہ سکتا. اسی لیے ایمان کے لیے بھی اس دل کی صفائی، اس دل کا پاک ہونا، اس دل کے اندر طاقت ہونا، اس دل کے اندر قوت ہونا، اس دل کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے. تو یہ قرآن دلوں کی، جو دل کو زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگتا ہے. اللہ کے رسول فرمائیے کہ لوہے کا زنگ اتارنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، تو یہ دل کا زنگ ہم کیسے اتاریں؟ دل میں جو زنگ لگتا ہے، جو برائیاں کر کر کے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کے ساتھ بغاوتیں کر کے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. گھر کے اندر، بازار کے اندر، کاروبار میں ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے، تو دلوں کو تو زنگ لگنا ہے. یا اللہ کے رسول دلوں کو زنگ لگتا ہے، دلوں کے زنگ کا کیا علاج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علاج بتائے. ایک قرآن کی تلاوت، قرآن کو کثرت سے پڑھو، قرآن پڑھنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے. اور دوسرا، موت کو یاد رکھو، موت کو یاد کرو. جب انسان کو پتا ہوگا کہ میری موت تو آنے والی ہے، وہ دن ایسے گزارے کہ یہ میرا آخری دن ہے، رات میری آخری رات ہے، یہ میرا آخری دن ہے، تو پھر وہ کیسے گناہ کرے گا؟ کس طرح وہ برائیوں کی طرف جائے گا؟ کیسے وہ قرآن کو چھوڑ دے گا؟ کیسے وہ قرآن کو نہیں پڑھے گا؟ کیسے وہ قرآن سے رہنمائی نہیں لے گا؟ کس طرح وہ اللہ کی بغاوت کرے گا؟ 2 کام بتائے، ایک قرآن کی تلاوت کرو، اور دوسری اپنی موت کو یاد کرو. ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس پر ساری دنیا متفق ہے، اور وہ موت، کہ موت تو آنی ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اس کی زندگی ختم ہونی ہے، اس نے دنیا سے جانا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے. جب ایسی چیز ہے تو اس کے لیے ہم بے خبر ہیں، اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں. جب آدمی کو پتا ہو کہ موت آنی ہے، جانے والا ہوں، تو وہ گناہ نہیں کرے گا. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ ہدایت ہے، یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے، جو بھیجی ہے، جو اس مقدس مہینے میں بھیجی ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے. مگر حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، مومن بننا پڑے گا. اور مومن اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ سے بغاوت نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا. تو اس مہینے میں ہمیں اس قرآن کی طرف آنا چاہیے، اس قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسا بنایا ہے کہ ہم نیکیاں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. قرآن پڑھنا آسان ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بند کر دیا ہے، جکڑ دیا ہے، جنت کو کھول دیا ہے، جہنم کو بند کر دیا ہے. اس لیے اس مہینے میں ہمیں کم از کم، اس مہینے میں ہم غور و فکر کریں. اس مہینے میں قرآن کے ساتھ جب ہم تلاوت کرتے ہیں، صرف تلاوت ہی نہیں کریں، قرآن کو آپ پڑھیں ضرور، لیکن اس پر غور و فکر بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی سیکھیں، اس کی طرف آئیں کہ یہ کہتا کیا ہے. یقین جانیں جب ہمیں اس کا ترجمہ آئے گا، ہمارے بہت سے مسائل خود حل ہو جائیں. یہ دنیا میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، یہ فرقہ بندیاں، یہ گروہ، یہ ایک دوسرے کو کافر کہنا، یہ ایک دوسرے سے نفرت، یہ ساری چیزیں جب کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لے گا، تفسیر تھوڑی سی جان لے گا، اس کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ہمارے دیگر معاملات بھی اس قرآن کو پڑھنے سے ہمارے حل ہو جائیں گے. ہماری بہت سی بیماریاں، بہت سی پریشانیاں، بہت سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے
یہ آپ کے نامہ اعمال کو بھی بڑھاتا ہے یہ قرآن، سفارش بھی کرے گا، نامہ اعمال کو بھی بڑھائے. کیسے بڑھائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا. جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، ایک حرف، اس کے لیے ایک نیکی ہے. اور اللہ کا نظام ہے، اللہ ایک نہیں دیتا، کوئی ایک نیکی کرتا ہے ایک نہیں دیتا. وہ اس قدر کریم ہے، اس قدر مہربان ہے، وہ اس قدر قدردان ہے، نیکی کرنے والے کی قدردانی کرتا ہے. ایک نیکی کو کرتا ہے، ایک نیکی کو 10 میں کنورٹ کر دیتا ہے، 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہے ایک کو. اور حدیث میں آتا صرف 10 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اضعافاً کثیرہ، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا. تو جس نے ایک حرف پڑھا اللہ کی کتاب سے، اس کو ایک نیکی، ایک نہیں بلکہ 10 نیکیاں. مثال دے کر سمجھایا، لا اقول الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الالف حرف واللام حرف ومیم حرف. اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو یہ گویا کہ 3 حرف ہیں، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم آپ پڑھیں گے تو آپ کو 30 نمبر، 30 درجات، 30 نیکیاں ملیں گی. کس قدر ہم بے قدرے ہیں کہ ہم سے نیکیاں نہیں لی جاتی. ہم اگر قرآن کا ایک صفحہ پڑھیں روز، زیادہ نہیں، ایک صفحہ، ایک صفحے کے حروف گنے 450 500 حرف بنتے ہیں تقریباً. قرآن کوئی 16 لینوں کا ہے، کوئی 15 لینوں کا، لینوں کا، اس طرح حروف میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے. آپ 400 لگا لیں، 500 لگا لیں، 450 لگا لیں، تو 450 کو 500 کو ملٹیپلائی کریں 10 سے. اگر 500 ہیں 10 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے بنیں گے؟ 5000. ٹائم کتنا لگے گا آپ کو ایک صفحہ پڑھنے میں؟ ایک ورقہ، ایک سائڈ، پورا صفحہ نہیں، دونوں سائڈ نہیں، ایک سائڈ کی بات کر رہا ہوں. ٹائم کتنا لگے گا؟ 2 منٹ. بہت تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تو کتنے لگیں گے؟ 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ. 3 منٹ کے اندر دنیا کا کوئی کاروبار ہے جو آپ کو 5000 نمبر، 5000 کا پروفٹ دے، 5000 آپ کو فائدہ دے؟ نہیں دے سکتا. یہ اس رب کا نظام ہے، ہم سے لی نہیں جاتی. الحمدللہ رب العالمین. گنو ذرا کتنے حرف بنتے ہیں، کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے درجات ملیں گے. اور رمضان میں تو یہ موقع ملتا ہے، نمازوں میں، سحری کے وقت، دیگر مقامات پر دل بھی کرتا ہے، انسان پڑھتا بھی ہے. یہیں سے عادت بنائیں. یہ مہینہ، یہ روزہ رکھنا، کھانا پینا، سحری افطاری اور دعوتیں اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو اپنی اصلاح کے لیے ہے، یہ تو نفس کے تزکیے کے لیے ہے، اپنے نفس کو غذا کے لیے ہے. ہر چیز کی غذا ہے، اور نفس کی غذا اللہ نے اپنی عبادت میں رکھی ہے، فرما برداری میں رکھی ہے. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ میرے رب کا حکم ہے. رب کا حکم کیا ہے؟ نیکی. نیکی کیا ہے؟ اس روح کی غذا ہے. اس جسم کو مٹی سے بنایا ہے، اس جسم کی غذا مٹی کے اندر رکھی ہے. جتنی بھی ہماری توانائی، انرجی جو جسم کو دیتی ہیں چیزیں، وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی طریقے سے مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. جسم کی غذا مٹی میں رکھی ہے، روح کی غذا وہ رب کا امر ہے، اللہ نے اپنی فرما برداری میں رکھی ہے، نیکی میں رکھی ہے، اطاعت میں رکھی ہے. کریں. یہ اس کو جب غذا ملے گی، روح کو جب تقویت ملے گی، آپ کا ایمان بڑھے گا، تقوی بڑھے گا، نیکی کا دل کرے گا. نیکی سے نیکی بڑھتی ہے، بدی سے بدی پھیلتی ہے، بدی بڑھتی ہے. جو انسان برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے لیے نافرمانیاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں.
وہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ اللہ ہی مجھے سے کروا رہا ہے۔ شیطان آخر میں یہ بھی کہتا ہے یہ اللہ نے لکھا تھا میرے نصیبے میں اور مجھے اللہ نے موقع دیا اور میں نے برائیاں کر لی۔ یہ برائیوں سے برائیاں آگے بڑھتی ہیں، نیکیوں سے نیکیاں آگے بڑھتی ہیں۔ ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کا آپ کو اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کی پہلی والی نیکی اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی درجہ رکھ لیا ہے، اس نے درجہ پا گئی ہے۔ اس لیے نیکیاں کریں، نیکیوں کی طرف آئیں اور نیکیوں کی طرف بڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے روح کو بھی تسکین ملے گی، آپ کے جسم کو بھی تسکین ملے گی، آپ کے روح کو بھی غذا ملے گی، اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اور یہ قرآن کے بارے میں تو آیات احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ بیان کریں تو کئی گھنٹے چاہیے۔ ایک آخر میں ایک سورت اور 2 آیتوں کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ معراج پر گئے تھے اس وقت اس امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا کی تھی۔ 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن رسول سے لے کر آخر تک قرآن کریم کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفے کے طور پر اپنے پیارے حبیب کو عطا کی، اور فرمایا کہ جو آدمی یہ 2 آیتیں رات کو بستر پر جاگنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، 2 آیتیں، صحیح حدیث مبارکہ ہے، 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے یہ دونوں آیتیں پوری رات کی عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 آیتیں شیاطین سے، جنوں سے، شریر، جادو، ہر قسم کی کے شر سے جو 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں، 2 آیتیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، فرمایا انا سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفاعۃ لرجل حتی غفر لہ۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی، اللہ سے بار بار سفارش کرے گی، بار بار اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گی، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ ایک سورت، 30 آیتیں، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ ایک آیت کا اتنا مقام، 2 آیتوں کا اتنا مقام، یہ پورے قرآن کا اللہ اکبر کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ اس قرآن سے جڑنے والے، اس قرآن کو پڑھنے والے، اس مہینے کے اندر جن کے بچے بچیاں اولاد بیٹے پوتے نواسے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن سناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور کتنا درجہ ہے ان کے لیے، روز ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو ایک صفحے کی بات کی ہے، تو وہ تو روز ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ اس پارے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں، اور دور اللہ کے رسول جبریل امین سے کیا کرتے تھے اس ماہ رمضان کے اندر۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، جبریل کی سنت ہے۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو اس سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 مرتبہ قرآن رمضان میں ختم کرنا، پڑھنا اور زیادہ پڑھنا، یہ بھی ثابت ہے۔ تو ان طلبہ کے لیے، ان حافظوں کے لیے، ان والدین کے لیے کتنا خوش نصیبی ہے، کتنا درجہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ جس نے قرآن کریم پڑھا اس کے لیے بھی درجہ، جس نے پڑھایا اس کے لیے بھی درجہ، استاد کے لیے بھی درجہ، والدین کے لیے بھی درجہ، اور اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں جو معاون بنا، جس نے سہولیات باہم فراہم کی، جس نے تعاون کیا، اس کے لیے بھی درجہ ہے، اس کے لیے بھی وہ اجر و ثواب ہے۔ کتنا مبارک ہے یہ سلسلہ کہ استاد کے لیے، والدین کے لیے، معاونین کے لیے، پڑھنے والے کے لیے تو ہے ہی ہے، دیگر لوگوں کے لیے بھی درجات ہیں۔ تو اس لیے ان اداروں کے ساتھ جو آپ کا تعاون ہے وہ ضائع نہیں جاتا، آپ کو اس کا درجہ ملتا ہے کہ ایک حافظ بچہ اگر تیار ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی قرآن سناتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ 10 اس کو نہیں ملیں گی،
استاد کو بھی ملیں گی، والدین کو بھی ملیں گی، والدین کا بھی مقام ہے، والدین کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا اور ان کی عزت افزائی کرے گا، ان کے سر پر تاج رکھے گا، ان کو ایسا لباس پہنائے گا کہ اگر وہ لباس دنیا میں لا کر اس سورج کے سامنے رکھ دیا جائے، ایک موتی دنیا میں لا کر اس کا ایک رکھ دیا جائے، تو یہ دنیا میں دنیا کے سورج کی روشنی اس ایک ہیرے ایک موتی کے سامنے ماند پڑ جائے۔ یہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ تو دنیا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے دینی ہی دینی ہے، ایک لقمہ جو کسی کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ کھا نہیں لے گا۔ آخرت کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، اپنے احباب کو، بھائیوں کو آپ خود نہیں کر سکے تو دوسروں کو حافظ بنائیں قرآن کا، آپ کے لیے درجہ ہے، آپ کے لیے نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن سے تعلق پیدا کیجئے، اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کو سمجھیے، اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ دیکھیے گا یہ قرآن آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، یہ آپ کی سفارش کرے گا۔ القرآن شافع مشفع ماہل مصدق، قرآن وہ سفارشی ہے جو سفارش کرے گا اور اپنی سفارش منوائے گا، اللہ کے سامنے یہ حجت کرے گا، بار بار اللہ کو التجا کرے گا اور اپنی التجا منوائے گا۔ اور قرآن پڑھنے والے سے نہ موت کے وقت بے وفائی کرے گا، نہ دنیا میں کرے گا، اور نہ قبر میں کرے گا، نہ حشر میں کرے گا۔ تو پھر ہم اس کو کیوں چھوڑے ہوئے؟ اس سے ہم نے تعلق کیوں توڑا ہوا ہے؟ ہم کیوں نہیں ایک آیت روز کی سیکھیں؟ ایک آیت تو سال میں 365 آیتیں سیکھ سکتے ہیں، 2 سالوں کے اندر آپ کتنی سیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ ایک اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ اس کو آپ سیکھنا شروع کر دیں، 2 پارے آپ سیکھ لیں، اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ خود کرتے جائیں، خود ترجمہ ہوتا جائے۔ قرآن کریم میں صرف 2000 الفاظ ہیں جو مشکل ہیں یا نئے ہیں، باقی بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو 2000 الفاظ یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ تو ہم قرآن سے کیوں اپنے آپ کو منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں قرآن کو ہم نہیں سیکھ رہے؟ کیوں قرآن سے تعلق نہیں جوڑ رہے؟ یہ مہینہ ہمارے لیے دعوت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف پلٹیں۔ اس کتاب سے لوگوں کو عروج ملا، اسی کتاب سے زوال ملا اور ملتا ہے۔ گھروں کے اندر ناچاکی، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اور عقیدے کمزور، کسی نے گھر میں آ کر کھانس دیا تو جادو ہو گیا، حسد ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ جب آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، آپ کے اوپر نہ کسی کا جادو چلے گا، نہ کسی کا حسد چلے گا، نہ کسی کا غبار چلے گا۔ تو پھر کیوں نہیں ہم اس سے تعلق جوڑتے؟ اللہ ہمیں اس سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی، جو باقی دن بچے ہیں قرآن سے تعلق جوڑنے کی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معذرت کے ساتھ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، یہ مہینہ اہم ہے تو اس میں رہنمائی بہت ضروری ہے۔ ابھی جیسے آخری عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے، تو آخری عشرے کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے ہمیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا داخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، خود ہی نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے پوری رات، کیونکہ اس آخری عشرے میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر،
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو ان 10 راتوں میں سے 5 راتیں، 5 راتوں میں سے ایک رات کسی خوش نصیب کو مل گئی، اس کا تو نصیبہ جا گیا کہ اس کو 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب مل گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کے درجات بلند ہو گئے۔ تو اس لیے اس مہینے میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اس میں آپ تحروا لیلۃ القدر، کہ اس آخری عشر میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، پوری پوری رات جاگیں، باتوں میں، گپوں میں، دوسری چیزوں میں، عبادت میں گزاریں، کوئی سننے سنانے میں گزاریں۔ اور اسی طرح اس کے اندر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ اعتکاف ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب تک دنیا میں موجود رہے ہر سال آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ ایک دفعہ اعتکاف نہیں کر سکا تو شوال میں جا کر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں پوری رات عبادت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر سیدہ عائشہ فرماتی کہ اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کہوں، کیا عبادت کروں؟ اللہ اکبر! اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ کہا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے درگزر فرما، عفو درگزر فرما، یہ دعا کرنا، کیونکہ اصل چیز ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا۔ عفو درگزر کا معاملہ ہو جائے، اگر کوئی کہے کہ میں اپنی عبادت سے جنت میں جاؤں گا تو ناممکن ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اس کے عفو درگزر سے انسان جنت میں جائے گا۔ اس لیے اس آخری عشرے میں یہ کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو یہ پورا سال آپ پڑھ سکتے ہیں، پورا رمضان پڑھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن اس عشرے میں خاص طور پر اس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے سے کما حق ہو مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو توفیق مانگتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا بھی ہے، اور توفیق کے لیے ظاہر سی بات ہے محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ اعلانات ہیں، کچھ ہمارے محسنین نے، جامعہ کے مخلصین نے جو جامعہ کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، ان میں سے ایک محسن ان کی کوئی عزیزہ ہے، ان کو کینسر کا مرض ہے، انہوں نے آپ سے سب سے دعا کی اپیل کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس طرح ایک اور صاحب ہیں وسیم صاحب، وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اور کینسر کے مرض میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے صبر کرنے کی، مجھے اللہ تعالیٰ صبر دے اور صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس کی بھی انہوں نے دعا کی، ان کے لیے یہ بھی دعا کریں۔ ایک اور ہمارے نمازی ہیں، ان کی والدہ ہیں شکیلہ صاحبہ، وہ بھی بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مجموعی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی بیمار ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے لیے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آخر میں اس ادارے کے لیے، جیسے آپ نے سنا کہ ادارے میں حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، اور یہ آپ حضرات کے تعاون سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ خصوصی تعاون کریں۔ اس ماہ مبارک کے اندر تمام حضرات اپنی اپنی زکوٰۃ کا حصہ نکالتے ہیں، تو جامعہ کو بھی اس میں یاد رکھیے، جامعہ کے ساتھ بھی تعاون کیجیے، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے، اور یہ بھی دعا کریں اس ماہ مقدس میں، اس ماہ مقدس میں یہ ملک نظریاتی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اور اب اس میں طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اس ملک کو توڑنے کے لیے، اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے۔ اس ماہ مقدس میں آپ سب سچے دل سے، خلوص دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے حال پر اللہ رحم کرے۔ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اس کی وجہ یہی ہے، غور کیجئے، اس کی وجہ یہ ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے اگر میں پوچھوں کہ کتنے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، بہت کم لوگ ہاتھ کھڑا کریں۔ اگر میں یہ کہوں کتنے لوگ ہیں جن کو ایک سورت کا پورا ترجمہ آتا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن سے منہ موڑ چکے ہیں۔
ہم قرآن سے لا تعلق ہو چکے ہیں، ہمیں قرآن کا کچھ نہیں آتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، بس ایک رسمی مسلمان ہیں، تو ایسے تو کام نہیں چلتا، رب کو یہ تو نہیں چاہیے۔ اس لیے پکے سچے مسلمان اور مومن بنیے، کوشش تو کریں نا، کوشش کریں ہم کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے عبادت کی ہے، جو کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ بھی 10 دن 9 دن باقی ہیں، اس میں مزید ہمیں یا اللہ تیری رضا حاصل کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں روزوں کی شکل میں، قیام کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، ہمدردی کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو توفیق دے اس کو قبول بھی فرما۔ سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ جو پہلے توفیق مانگیں پھر اس کی قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔